بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ پلے پرگتی 5ویں مرحلے کے تحت آر وی کرنن کا رامڈگو منڈل کا دورہ۔ چپڑنڈی جونیئر کالج کی مرمتی کاموں میں سرعت پیدا کی جائے، کلکٹر آر وی کرنن۔ پیداپلی میں عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد۔ جگتیال میں جعلی نوٹ فروخت کرنے کی کوشش میں 5 افراد گرفتار۔ سدھپیٹ کے موضع ویچرانی میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ کے سی آر اپنے 8 سالہ دور اقتدار کا محاسبہ کرے، پنالا لکشمیا کا کرارا طنز۔ نوپور شرما اور نویر کمار جندال بی جے پی سے معطل۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو پھر تاخیر کیسی، جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ شمشان گھاٹ کے زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کرتے ہوئے زیر استعمال لانے کی ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن کی عہدیداروں کو ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق 5ویں مرحلے پلے پرگتی پروگرام کے تحت کاموں کے جائزے کے لیے بروز اتوار رامڈگو منڈل کے ویدرا دیہات کا ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے دورہ کیا۔ گرام پنچایت میں نرسری، کھیل کے میدان کے لیے اراضی کا معائنہ کیا۔ سینیٹیشن کمیونٹی سوک پٹ، گرام پنچایت کے نزد انتظامی گڑھا واٹر ہارویسٹنگ پٹ کے قیام اور شمشان گھاٹ کے زیر التوا کاموں کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ کھیل کے میدان کے لیے نشاندہی کردہ اراضی کا جائزہ لیا۔ اراضی پر درختوں کی موجودگی کے مد نظر کھیل کے میدان کے لیے کسی اور اراضی کی نشاندہی کی صلاح بھی دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا، ضلع پنچایتی عہدیدار بچیا، اریگیشن ای رام کشن، ایم پی پی کے کویتا لکشمن، سرپنچ سنگیتا شیکھر، ایم پی ٹی سی انل، تحصیلدار کومل ریڈی، ایم پی ڈی او ملہوترا و دیگر نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ مربوط ویج نان ویج مارکیٹ کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق 5ویں مرحلے پلے پرگتی پروگرام کے تحت بروز اتوار چپڑنڈی کے کھیل میدان، سرکاری جونیئر کالج، چوکاراؤ زرعی مارکیٹ یارڈ، مربوط ویج نان ویج مارکیٹ کے تعمیری کاموں کا ضلع کلکٹر نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مربوط ویج نان ویج مارکیٹ کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ مارکیٹ میں پانی کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے ڈرینیج بنوایا جائے۔ قبل ازیں ضلع کلکٹر نے کھیل کے میدان کے اراضی کا جائزہ لیا۔ خستہ حال سرکاری جونیئر کالج کی عمارت کے مرمتی کاموں کی انجام دہی کے لیے ہدایت بھی جاری کی۔ اس موقع پر چیئرمین رویندر ریڈی، میونسپل چیئرپرسن نیراجا بھوم ریڈی، زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین چندر شیکھر، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، ضلع یوتھ کوآرڈینیٹر رام بابو، تحصیلدار اور دیگر شریک تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ ڈیسنٹ فنکشن ہال پیداپلی میں بروز اتوار دارالخیر سوسائٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے ایک تربیتی پروگرام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع عادل آباد کی معروف شخصیت خواجہ عارف الدین نے مخاطب کیا اور تفصیلات بتائیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے رکن اسمبلی پیداپلی داسری منوہر ریڈی نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں اراکین حج کمیٹی سید غلام احمد حسین اور عرفان الحق کے علاوہ سید عمران صوفی، مولانا عظیم الدین، سعید احمد، ضمیر الدین، عادل، شکیل، عمر اور دیگر لوگ موجود۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج پیداپلی ڈسٹرکٹ میں مستقر پر عازمین حج کی کثیر تعداد یہاں موجود تھی، اور ہمارے بڑے سید عرفان صاحب اور غلام احمد حسین صاحب کی موجودگی میں یہ پریکٹیکل ٹریننگ کیمپ کنڈکٹ ہوا ہے، منعقد ہوا ہے،
اور ایک سینٹرل حج کمیٹی ٹرینر ہونے کے ناطے میں نے یہ کوشش کی ہے، چونکہ تقاریر تو سنتے ہیں لیکن یہاں تو دوستوں بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ جگتیال پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ فروخت کرنے والی 3 رکنی گینگ اور اس کو خریدنے والے 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 15 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ اور 3 لاکھ روپے کے اصلی نوٹ ضبط کر لیے۔ واضح ہے کہ یہ گینگ اصلی نوٹ کے بدلے کئی گنا جعلی نوٹ دینے کا کام کرتی تھی۔ جگتیال ٹاؤن سی آئی کشور کی قیادت میں پولیس نے جعلی نوٹوں کے تبادلے میں ملوث اس گینگ کو خفیہ اطلاع پر جگتیال کے نئے بس اسٹیشن علاقے میں گرفتار کر لیا۔ ٹاؤن سی آئی کشور کے مطابق منچریال ضلع کے ڈنڈا پلی گاؤں کا شیکھر، جنارم کا رادھا کشن، گودوری کھنی کا سرینیواس گوٹ پر مشتمل یہ گینگ ایلکاتورتی کے 2 بھائی سری کانت اور بھکشاپتی سے ربط پیدا کرتے ہوئے انہیں جعلی نوٹ فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واضح ہے کہ اس گینگ کو ماضی میں دفینے کی تلاش میں مختلف مقامات پر کھدائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نقصان کی پابجائی کے لیے اس گینگ نے جعلی نوٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے 15 لاکھ روپے کے 500 روپے کے جعلی نوٹ اور 3 لاکھ روپے کے اصلی نوٹ ضبط کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ سدھی پیٹ ضلع کے موضع ویچرانی شریف منڈل چیریال میں واقع بارگاہ حضرت قطب الارشاد سیدنا شیخ مخدوم بندگی برہنہ شمشیر رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں سرار الاسلام ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت سید شاہ مخدوم حسینی بندہ نوازی المعروف سرور پاشا کی نگرانی میں ہربل ایکسپرٹس حیدرآباد کی جانب سے مفت طبی معائنہ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں مقامی اور قرب جوار کے سینکڑوں مریضوں نے اپنی مفت طبی تشخیص کرواتے ہوئے ضروری ادویات حاصل کی۔ ڈاکٹر محمد علی حسنات، ڈاکٹر سید مظہر اللہ حسینی اور ڈاکٹر معین الحق کی قیادت میں طبی اور نیم طبی عملے نے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ مولانا سید محمد الحسینی بندہ نوازی، کاشف پاشا اور سید احمد اللہ حسینی بندہ نوازی، جنید پاشا اور دیگر نے کیمپ کے انتظامات میں حصہ لیا۔ محمد لال باگن نواز پٹیل، صدر مساجد کمیٹی کمراولی منڈل، پی سوامی گوڑ سرپنچ رسول آباد اور دیگر نے طبی کیمپ کے انعقاد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین حضرات کو مبارکباد پیش کی۔ دوستوں بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر و سابق ریاستی وزیر مسٹر پنانا لکشمیا نے بروز اتوار چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنے 8 سالہ دور حکومت میں ہوئی غلطیوں کا محاسبہ کرنے اور ان کا دوبارہ اعادہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ چیف منسٹر کے سی آر نے شعبہ زراعت سے ناواقف بڑے بڑے زمینداروں کو ریتو بندو کے نام پر کروڑہا روپے دے کر حقیقی مستحق کسانوں کی حق تلفی کی ہے۔ وہ آج حلقہ اسمبلی جنگاؤں میں شامل بچنا پیٹ منڈل مستقر پر منعقدہ پریس کانفرنس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت ہر سال 4000 کروڑ روپے غیر ضروری طور پر بڑے زمینداروں کو ریتو بندو کی شکل میں دے رہی ہے، جبکہ سخت محنت و جافشانی سے کاشتکاری کے ذریعے دھان کی پیداوار کرنے والے کسانوں کو فی کنٹل 5 کلو دھان کی کٹوتی کرتے ہوئے نقصان سے دوچار کر رہی ہے۔ موسم خریف کے دوران ریاست تلنگانہ میں اگائی گئی دھان کی فصل کو سول سپلائز حکام، رائس ملز مالکان نے مبینہ طور پر مخفی انداز میں مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دھان کی کٹوتی کر رہے ہیں۔ ونیز حکومت تلنگانہ اس سازش سے باخبر ہے، تاہم اس کے انسداد اور کسانوں سے انصاف رسانی کے لیے کے سی آر حکومت نے ہنوز کوئی اقدامات نہیں کیے۔ موصوف نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو اپنی غلطیوں اور خامیوں کا اعتراف کرنے اور اصلاح کے لیے بروقت کارروائی کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ صدر منڈل کمیٹی وینکٹ ریڈی، نائب صدر کے راجو، محمد عبد الماجد، دھرما سنتوش ریڈی، دھرم پوری سرینیواس اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ بی جے پی نے اتوار کو پارٹی کے ترجمان نوپور شرما اور سوشل میڈیا انچارج نوین کمار جندال کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے تبصروں پر پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی نے ان دونوں کو پارٹی سے معطل کرنے کے بعد ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کی سخت مذمت کرتی ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری و ہیڈ کوارٹر انچارج ارون سنگھ کے نام سے جاری بیان میں بی جے پی نے کہا کہ ہندوستان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ کے دوران تمام مذاہب نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی، چنانچہ بھارتیہ جنتا پارٹی تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ وہ نیز بی جے پی کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیات کی توہین کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کسی بھی نظریے کے سخت خلاف ہے جو کسی بھی فرقے یا مذہب کی توہین یا تذلیل کرتا ہے۔ بی جے پی ایسے لوگوں یا فلسفے کو فروغ نہیں دیتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بی جے پی کے ترجمان کی جانب سے کی گئی گستاخی کے خلاف عالم اسلام میں شدید برہمی کی لہر پائی جاتی ہے۔ عمان کے مفتی اعظم کی جانب سے ہندوستانی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کے بعد بی جے پی نے گستاخ ترجمان کو پارٹی سے معطل کر دیا اور اس نے بھی اپنے ریمارک سے غیر مشروط طور پر دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد بن حمد الخلیلی نے بی جے پی کے خلاف ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں حکمران جماعت کے سرکاری ترجمان نے پیغمبر اسلام اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ مفتی اعظم نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے خلاف تمام مسلمانوں کو بحیثیت قوم اٹھنا چاہیے۔ مفتی اعظم کے بیان کے بعد عرب ممالک میں ہندوستان کی مخالفت ہوئی، جس پر بی جے پی نے اپنی وضاحت پیش کی۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔